سانچے میں ڈھالنے کا کام کیا، آج اس کا اختتامی پروگرام ہے اور پھر یہ سلسلہ بند ہو جائے گا اور ہفتے عشرے میں آپ کی شعبان المعظم کے آتے ہی چھٹی بھی ہو جائے گی، رمضان کی تعطیل ہوگی، آپ اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے۔ آج کے اس باوقار پروگرام میں ہمارے مربی، ہمارے محسن حضرت مولانا محمد شاہد حسن صاحب مظاہری دامت برکاتہم ناظم اعلیٰ اور نائب ناظم حضرت مولانا سلیم الدین صاحب نعمانی، ساتھ میں دیگر ہمارے نہایت بچپن کے میرے استاذ اور میرے بڑے ہی موقر معزز مشفق جناب الحاج سید احمد صاحب، مولانا ایاز الرحمان صاحب اور یہاں کے جامع مسجد کے موقر امام مولانا طیب قاسمی صاحب، قاری مولانا امتیاز احمد قاسمی صاحب، ادھر تمام ہمارے رفقا مولانا زبیر احمد صاحب وغیرہ، نور الزما صاحب، بڑے بڑے موقر علماء اور قاری محمود صاحب، کئی مدرسے کے مولانا طلحہ قاسمی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، مدرسے کے اساتذہ ہیں، معززین ہیں، نظماء ہیں، آج یہاں حاضر ہیں۔ عزیز بچوں، بس 2 4 5 7 منٹ آپ کے بیچ میں وقت لینا چاہوں گا اور پھر میں بھی اپنی مشغولیت میں آپ کے ہی بچوں کے بیچ حاضر ہو جاؤں گا۔ بچوں، ایک بات تو ہم اپنے اساتذہ سے، ہم مدرسے کے مدارس کے نظماء حضرات سے بڑی ادب اور احترام کے جذبے کے ساتھ کہیں گے، لیکن وہ بعد میں کہیں گے۔ آپ سے پہلے یہ کہنا چاہتے ہیں، بچوں آپ کا مقام بڑا بلند ہے، آپ کو قرآن کریم نے ترازو میں، کوئی بات کر رہا ہے، کوئی استاذ تھوڑا سمجھائیں، باہر جا کے کوئی صاحب ہیں بڑا تیز تیز بول رہے ہیں۔ قرآن کریم نے آپ کے مقام کو ترازو میں تولا۔ بچوں توجہ دینا، آپ بڑے ہو، عربی کے بچے بھی ہو، فارسی کے بچے بھی ہو، حفظ کے اور دینیات کے بچے بھی ہو۔ اب دیکھو، دنیا کی کون قوم ہوگی، دنیا کا کون شعبہ ہوگا، دنیا کا کون ڈپارٹمنٹ ہوگا جس کے بارے میں بغیر کسی لاگ لپیٹ کے، بغیر کسی ذریعے اور واسطے کے، بغیر کسی وسیلے کے ڈائریکٹ اس کے معیار کو، اس کے وقار کو، اس کے اعتبار کو، اس کے مقام کو اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں کہا ہوگا، ارے ہے کوئی ایسا، ارے ہے کوئی ایسا؟ اللہ رب العزت نے کتنے فخر کے ساتھ آپ کا تذکرہ کیا، حل کیا یستوی الذین یعلمون، جو جاننے والے ہیں یہ برابر ہو سکتے ہیں، والذین لا یعلمون، وہ لوگ جو جانتے نہیں ہیں یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن کریم نے جواب نہیں دیا، اس لیے جواب نہیں دیا کہ بچوں اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بولو سورج چمک رہا ہے کہ نہیں چمک رہا، دھوپ ہے، مکمل روشن ہے، اندھیرا نہیں ہے، گرمی ہے، روشن ہے زمانہ، آپ سے پوچھا جائے کہ سورج میں روشنی ہے کہ نہیں ہے، تو لوگ ہنسیں گے کہ یہ پوچھنے کی بات نہیں ہے، سورج تو جل ہی رہا، ارے سورج چمک رہا ہے تبھی تو روشنی ہے، تبھی تو دھوپ ہے، تبھی تو اجالا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں جواب نہیں دیا، اس لیے کہ یہ بات ظاہر ہے کہ پڑھنے والے کا مقابلہ ان پڑھ نہیں کر سکتا، عالم کا مقابلہ جاہل نہیں کر سکتا، دانا کا مقابلہ نادان نہیں کر سکتا، بینا کا مقابلہ نابینا نہیں کر سکتا، آنکھ والے کا مقابلہ اندھا نہیں کر سکتا، بصیرت والے کا مقابلہ عدم بصیرت والا نہیں کر سکتا، صاحب بصر بصارت کا مقابلہ نابینا، لولا، لنگڑا نہیں کر سکتا۔ آپ خدا کے ترجمان ہو، آپ خدا کے ترجمان ہو، آپ خدا کے نمائندہ ہو۔ قرآن میں آپ کا پیغام کتنے شاندار لب و لہجے کے ساتھ بیان کیا، اللہ رب العزت نے کہا اس کا مقابلہ کوئی قوم نہیں کرے گا، یہ پڑھنے والے ہیں، علم والے ہیں۔ اور دوسری بات، یہاں ایک بات اور آپ کے دماغ میں بیٹھنا چاہیے کہ آپ کا جو اللہ رب العزت نے معیار کو بلند کیا ہے، اس لیے معیار کو بلند کیا ہے کہ آپ خادمان دین ہیں، داعیان دین ہیں، ترجمان دین ہیں، ترجمان قرآن ہیں، ترجمان سنت و شریعت ہے۔ اگر آپ نبی کے ترجمان نہ ہوتے، قرآن کے ترجمان نہ ہوتے، دین کے نمائندہ نہ ہوتے، شریعت اور مذہب کے ترجمان نہ ہوتے، تو آپ کی ٹوکری اور ردی کی ٹوکری میں بھی آپ کی گنتی نہیں کی جاتی۔ دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ مدرسے اور اسکول کی تعلیم
सूरज कितना दूर है जमीन से, चांद कितना दूर है जमीन से, रॉकेट कितनी तेज रफ्तारी के साथ दौड़ता है। पैसा कमाने के लिए क्या हुनर चाहिए, मुलाजमत के लिए कौन सी डिग्रियां चाहिए, इसी के लिए कुरान करीम ने मुकाबला किया। बताए दुनिया के लोग, बताए, मुझे जवाब दे। जो ये कहते हैं कि तफरीक करने वाले नादान है, तो मुझे इस सवाल का जवाब दे। और मीडिया के तवज्जुह से मैं ऐसे लोगों तक बात पहुंचाना चाहता हूं कि नहीं, आप गलतफहमी के शिकार हैं। एक तालीम है और एक हुनर है। जो मेरे मदरसे में पढ़ाई होती है, मदरसे के ये अजीज बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं, यह तालीम है। और इसके अलावा सूरज और चांद की दूरियों को नापना और मुलाजमत के लिए डिग्रियां हासिल करना, ये हुनर है। हम दोनों का इस्तेमाल करते हैं। हमारा बच्चा तालीम याफ्ता भी हो, मेरा बच्चा हुनरमंद भी हो, लेकिन जाहिर सी बात है कि कुरान जिस तालीम की अहमियत को बरमला बयान करता है और जिसकी फजीलत के लिए अल्लाह के रसूल ने बेशुमार अहादीस में जिक्र फरमाई है, वो तो नबी की तालीम है, वो तो दीन की तालीम है, वो तो कुरान की तालीम है, वो तो शरीयत की तालीम है, वो तो मजहब की तालीम है, वो तो दीनियात है, वो तो इस्लामियात है, वो तो कुरानियात है, वो तो मुआशरत है, वो तो नबी की तहजीब है, नबी का तमद्दुन है, नबी का कल्चर है, नबी की सकाफत है, नबी की डिसिप्लिन है। वो डिसिप्लिन जिसमें सहाबे किराम सच कर ढल कर दुनिया के सामने आइडियल बने थे। और कुरान करीम ने कहा था, ईमान लाओ उन जैसा ईमान जो सहाबा ने लाया। बच्चों, मेरी इस गुफ्तगू का लुब्बे लबाब और खुलासा ये है कि छुट्टी होगी, आप घर को जाएंगे, अपने इस नमूने को बचा के रखिएगा। हालात बड़े खतरनाक हैं मुल्क के। बच्चों, आप बचे रहो। क्या कहा मैंने? बच्चों, आप बचे रहो। अगर तुम बचे रहे, खुदा की कसम, सूरज के चढ़ते हुए, उजाले और बिखेरते हुए रोशनी में आंखों से नजर आती है। इतने यकीन के साथ मैं कहता हूं कि बच्चों, तुम्हारी दाढ़ियां, तुम्हारी टोपियां, तुम्हारे वज़क़ता, तुम्हारी मजहब से वाबस्तगी, सुन्नत और शरीयत से वाबस्तगी, उलमा और असातिज़ा के साथ तुम्हारा प्यार और मोहब्बत बाकी रहेगा। तो दुनिया लाख उथल पथल आए, सूरज और चांद गवाह रहेगा। इंशाअल्लाह हमारा दीन, हमारा मजहब, हमारी शरीयत, हमारा इस्लाम सब कल भी सूरज की तरह चमकता था, कयामत तक इंशाअल्लाह चमकता रहेगा। इसलिए बच्चों, आप वज़क़ता की पाबंदी करना, जो इल्म हासिल किया उस पर अमल की कोशिश करना, घर जाना तो इसी के मुताबिक आना। और दूसरी और आखिरी बात, बड़े अफसोस के साथ और जिम्मेदारी के साथ, ऐसे जमतुल्लाह अलिया के एक खादिम के, बिहार के एक तर्जमान के और खादिम के कहना चाहता हूं कि तुम घर जाके उस्ताद की हिदायत पे अमल करोगे कि माँ बाप के नजरिए पर चलना शुरू कर दोगे? बोलो बच्चों, बोलो, क्या करोगे? मदरसे से जो हिदायत दी जाएगी, गाइडलाइन छुट्टी के वक्त दी जाएगी, उसे फॉलो करोगे कि नहीं करोगे? होता क्या है, अभी कितने अच्छी अच्छी तकरीरें बच्चे कर रहे थे, हमारे नाते पढ़ रहे थे, मुकाम में पेश किए, नज़में की, और अभी हमारे पास नाश्ता आया तो हजरत नादिम साहब से मैंने पूछा कि नाश्ता आपने उलमा को दिया, ये तलबा का क्या होगा, मत खिलाइए, अच्छा नहीं लगता। तो हजरत ने फरमाया कि नहीं, इन बच्चों को भी नाश्ता है और इनके लिए भी बिरयानी और पुलाव बनाई गई। बड़ा अच्छा लगा जवाब सुनकर। आपसे कहना है कि जो ये मदरसे के नाजिम साहब या दीगर नौजवान साल भर मेहनत करते हैं, ईद के बाद आप भाग क्यों जाते हो? आप ईद के बाद महाराष्ट्र क्यों भागते, बॉम्बे क्यों भागते, आप आगरा क्यों भागते, हैदराबाद क्यों भागते, दिल्ली की गलियों के अंदर, कुरान खानी के अंदर अपनी उम्र को, अपनी सलाहियत को बर्बाद क्यों करते हो? बाबा बताओ, साल भर ये मेहनत करते हैं, नाक तुम्हारी ये साफ करते, गंदे कपड़े ये धुलवाते, तहजीब तुम्हें ये दिलवाते, बचपन से सींच करके बड़ा तुम करते, और चक्कों के चक्कर में तुम क्यों बाहर चले जाते? इतनी बड़ी इमारत में कौन पढ़ेगा? इतने बड़े निजाम को कौन चलाएगा? वो बच्चा, तुम कल चले जाओगे, परसों फिर आएगा, वो बच्चा आएगा जिसे अलिफ और बा और तासा के अंदर ही उस्ताद लगे रहेंगे। मेरी तालीम का मेयार कब बुलंद होगा? तुमसे ये सवाल पूछो। बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, हालात अच्छे नहीं है। दो बातें, नंबर एक, इसलिए तुम्हारे असातिज़ा का कद
قرض ہے. تمہارے مدرسے کے ناظم کا، ایک ایک حافظ صاحب کا، ایک ایک قاری صاحب کا، ایک ایک مولانا صاحب کا سال بھر تم نے محنت کی، ان کی جوتیاں سیدھی کی. اس لیے ان کے مشورے اور اجازت کے بغیر کوئی طالب علم اپنے مدرسے کو نہیں چھوڑے گا. تعلیم ختم ہو جائے گی پھر آپ کو آگے جانا ہے. اور اگر کوئی شکایت ہوگی ناظم صاحب کے پاس ملنا ہے، اس شکایت کا ازالہ کرنا ہے. ہاتھ اٹھاؤ، پڑھو گے نہیں انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھاؤ تمام بچے. پکا باہر نہیں جانا ہے نا؟ باہر جانے کے لائق تم نہیں ہو. تمہاری عمر 15 سال 17 سال 18 سال ہوگی تو جاؤ، مذاہب میں جاؤ، ندوی میں جاؤ، دارالعلوم دیوبند میں جاؤ. کون منع کرتا ہے؟ ہم تو چاہتے ہیں ہمارے بچے ندوی بنے، قاسمی بنے، مذاہب بنے. لیکن یہ بچے بڑے، میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا کیسے کیسے حادثات باہر ہمارے بچوں کے ساتھ پیش آ رہے ہیں. ہمارے پاس پوری تفصیلات ہے، ایک ایک بچے کے حادثے کی ایسی ایسی ویڈیو ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے آپ کو، آپ کا دل کانپ جائے گا. اس لیے آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے، لاج رکھنا ہماری بات کی. مجھ کو ناظم صاحب نے سمجھایا نہیں ہے یہ بات کہ مفتی اطہر صاحب تم ہمارے بچوں سے یہ کہہ دینا. الحمدللہ الحمدللہ نہ ناظم صاحب کو کبھی ضرورت پڑتی ہے اور نہ مجھے کسی گائیڈ لائن کی ضرورت رہتی ہے. اللہ کا شکر، اللہ کا کرم ہے کہ میرے اساتذہ نے، میرے محسنین اور مربیین نے میرے اوپر جو محنتیں کی ہے اس محنت کے پھل کے لیے ہر دن جب تک جان میں جان اور آج سے میں کمر بستہ رہتا ہوں. اس لیے آپ یہاں آئیے اور عید کے بعد اور بھی بچوں کو لے کر کے آئیے. معیار اور وقار کو شعبہ عربی کے اندر بھی آپ بڑھانے کی کوشش کیجیے. علماء حضرات سے، جو مدرسے کے ذمہ داران حضرات سے یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ اب زمانہ بدل رہا ہے، حالات بدل رہا ہے. ہماری تعلیم، ہماری تربیت کا مقصد رضا الہی، اللہ کو راضی کرنا، رب کو راضی کرنا. میری زندگی کا مقصد تیرے دل کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دل کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. یہ تو ہماری شریعت اور ہمارے مذہب کی تعلیم کا مقصد ہے. ساتھ ساتھ زمانے کے حالات بدلتے چلے جا رہے ہیں. اگر آپ کو یہ کہنا ہے کہ بچوں یہ سامنے والے باتھ روم میں بیت الخلا کے لیے نہیں جانا ہے تو آپ کو دوسرا آپشن تلاش کرنا ہوگا، دوسرا بیت الخلا بنانا ہوگا. بچوں آپ کو اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنا ہے، دوسری مسجد بنانی پڑے گی. بچوں آپ کو یہ کھانا نہیں کھانا ہے تو دوسرا کھانا بنا کے کھلانا پڑے گا. بچوں اس کمرے میں نہیں سونا ہے تو دوسرا کمرہ ریڈی کرنا ہوگا. آج پوری قوم کی قوم، فوج کی فوج مدرسوں کی تعلیم کو چھوڑ کے اسکول کی تعلیم، کانوینٹ کی تعلیم، کالج کی تعلیم کی طرف جا رہی ہے. اس سلسلے میں آپ حضرات کو کیسے بچوں کی سہولیات کے لیے، ان کی نفسانیات کے لیے، ان کے مزاج کے لیے اپنے حدود اور دائرے میں رہ کر کے ان کو کیسے اپنے یہاں محفوظ رکھنا ہے، اس سلسلے میں مزید غور و فکر کرنا ہے، کوشش کرنی ہے. آپس میں ایک دوسرے سے مربوط رہ کر کے ان بچوں کو بچانا اور بڑھانا اور قوم کے لیے آپ جیسا بنانا آپ کی اور میری، ہم سب کی ذمہ داری ہے. بس اشارہ آپ کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.